अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये पार्ट 4 है, दैट इज़ विद ह्यूमन वैल्यूज़। हमने ऑलरेडी पिछले एपिसोड्स में ये डिस्कस किया कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कई ब्रांचेस हैं, जिसमें हमने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर फोकस किया एपिसोड 1 में। उसके बाद एपिसोड 2 में और 3 में इंडिविजुअल डेवलपमेंट का जिक्र किया, उसकी तफसील बताई। और इंडिविजुअल डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है एंगर मैनेजमेंट, जो कि हम आज फोकस करने वाले हैं। एंगर मैनेजमेंट को आप सोशल डेवलपमेंट का भी हिस्सा समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे गुस्से से सिर्फ हम ही को नुकसान नहीं है, बल्कि हमारे अतराफ के लोगों को भी, अतराफ के माहौल को भी नुकसान है। Hence it falls under even social development। चलिए फोकस करते हैं एंगर डेफिनेशन पर कि एंगर क्या चीज है, कैसा हम गुस्से को डिफाइन करते हैं। एंगर इज एन एक्टिव इमोशन दैट कॉज अ पर्सन फीलिंग इट टू रेस्पॉन्ड, यानी एक ऐसा इमोशन, एक ऐसा जज्बा है जो किसी इंसान को उभारता है सामने वाले की बात या उसके अमल को जवाब देने के लिए, रेस्पॉन्ड करने के लिए। People get into anger issues because both the instigator and instigated lack interpersonal and social skills to maintain self-control। लोगों को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उनके पास सेल्फ कंट्रोल कम होता है, यानी अपने नफ्स पर काबू की कमी होती है। इसके सबब वो गुस्से में आ जाते हैं, गुस्सा उन पर काबू पा जाता है। गुस्से की वजूहात क्या होती हैं, अगर हम ये समझ लें तो फिर हम ये भी कोशिश कर सकते हैं कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। Research on effect and self-regulation shows that it occurs because negative emotional states often impairs impulse control। यानी रिसर्च से ये अंदाजा होता है कि क्यों हम गुस्से पर काबू नहीं पाते। दरअसल हमारे जहन में पहले से ही इतने नेगेटिव ख्यालात होते हैं कि जब गुस्से वाली सिचुएशन आती है तो हम अचानक बेकाबू हो जाते हैं और अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाते। गुस्से की फ्रीक्वेंट वजह आदमी का फ्रस्ट्रेट होना, यानी मायूस होना, या ये महसूस करना कि उसको एक अहम काम से, एक अहम मकसद से रोक दिया गया है। एंगर कैन ऑल्सो बी अ डिफेंसिव रेस्पॉन्स टू अंडरलाइंग फियर और फीलिंग्स ऑफ वल्नरेबिलिटी और पावरलेसनेस। गुस्से की एक वजह ये भी हो सकती है कि बंदा अपने अंदरून खौफ को छुपाने की कोशिश करे या अपने पावरलेस होने को छुपाने की कोशिश करे और जाहिर में अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश में गुस्सा दिखा दे। एंगर मैनेजमेंट क्या चीज है, गुस्से को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, उसको एंगर मैनेजमेंट कहते हैं। एंगर मैनेजमेंट इज अ साइको थेराप्यूटिक प्रोग्राम फॉर एंगर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। दरअसल एंगर मैनेजमेंट एक ऐसा तरीका है जिससे गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, जिससे बचा जा सकता है। साइको थेराप्यूटिक के माने ये हैं कि हम बंदे को इस तरह से ट्रेन करें कि जिस बंदे को हम तरबियत कर रहे हैं उससे हमारा कम्युनिकेशन हो, इंटरेक्शन हो। हम इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के जरिए उसको समझा सकते हैं कि गुस्से पर कैसे काबू पाया जा सके। ये ऐसा तरीका है जिससे एंगर को, गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है कामयाबी के साथ। एंगर मैनेजमेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनके तहत ये समझा जाता है कि दरअसल गुस्सा कोई ना कोई ऐसी वजह से है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं और फिर उसका हल भी हम निकाल सकते हैं। एंगर मैनेजमेंट का असल मकसद ये है कि हम गुस्से को कंट्रोल करें, ठीक से उसको जब्त करें, रेगुलेट करें, इस तरह से कि गुस्से के नतीजे में कोई मसाइल पैदा ना हो। यानी लोगों को हम इस तरह से ट्रेन कर सकते हैं, ये समझा सकते हैं कि गुस्सा एक गैर जरूरी चीज है, नापसंदीदा चीज है, यानी एक ऐसी चीज है जिससे उलझने की, जिसको जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिचुएशन पर हम अंधा बन जाएं या लोगों से हम दरगुजर करें, ये ऐसे टूल्स हैं, ये ऐसे तरीके हैं जिससे हम गुस्से को ठंडा कर सकते हैं। सफिशिएंट नींद, जिस्मानी एक्सरसाइजेस और बेहतरीन ग़िज़ा, ये वो तरीके हैं जिससे हम अपने आप को गुस्से से बचा सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस बंदे की नींद काफ़ी हुई हो और जिस बंदे ने ठीक से खाना खाया हो और अपने आप को मेंटेन करता हो, तो उसके पास गुस्से में आने की कोई खास वजूहात नहीं होती। उमन गुस्से में वो आ जाता है जिसकी नींद बराबर नहीं, जिसका खाना पीना बराबर नहीं, जिसने अपने आप को ठीक से मेंटेन करना नहीं सीखा या नहीं किया। एंगर मैनेजमेंट कैसा करें, गुस्से को जब्त कैसा करें, गुस्से को मैनेज कैसा करें, हमारी किताबें, हमारी डिवाइन बुक्स क्या कहती हैं, इन किताबों से हम यहाँ पर गाइडेंस लेते हैं। कुरान कहता है कंट्रोल योर रैथ बाय फॉरगिविंग पीपल, यानी अपने गुस्से को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि तुम अवाम उन्नास को
ان کے غلطیوں کے لیے معاف کر دو۔ چیپٹر 3 ورس 134 میں کہا گیا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ Those who spend of that which Allah has given them in ease and in adversity, those who control their wrath and are forgiving towards mankind, Allah loves the good۔ یعنی خاص طور پر میں یہ مڈل کے فریز پر توجہ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کیا گیا ہے جو اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں، لوگوں کو درگزر کر کے، ان کی غلطیوں کو معاف کر کے، اور یہ اللہ کی نظر میں خوبی ہے، ایک اچھا کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ loves the good، یعنی ایسا اچھا کام کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اردو میں دیکھیں جو خوشی اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرنے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، یعنی لوگوں کو معاف کرنا اور غصہ ضبط کرنا یہ دو الگ الگ صفات نہیں ہیں، بلکہ غصے کو ضبط کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ہم معاف کر دیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی لوگوں کو معاف کرنا اور غصہ ضبط کرنا دراصل یہ نیکیاں ہیں، ایسی نیکیاں کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ پروفٹ stated you should not get angry، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غصہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ انہیں ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اس کو کوئی وصیت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غصہ نہ کرے۔ ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصیت کی کہ وہ غصہ نہ کرے، یعنی وہ شخص کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بار بار غصے میں آ جاتا تھا، جس سے اس کی ذات کو بھی نقصان ہوتا تھا اور لوگوں کو بھی نقصان ہوتا تھا۔ اس لیے سب سے زیادہ موسٹ اپروپریٹ وصیت اس کے حق میں یہی تھی کہ وہ غصہ نہ کرے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات عام ہیں، ہر انسان کے لیے ہے، تو اس سے ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم غصہ نہ کریں، غصہ ضبط کریں۔ بی کوائٹ ٹو کنٹرول اینگر، یعنی غصے کو ضبط کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ حدیث دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے۔ یعنی ایک حدیث میں کئی باتیں سکھائی جا رہی ہیں کہ اول تو لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاؤ جس کو ہم دین کہتے ہیں، اور خوشخبریاں دو، یعنی اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں کے لیے کیا کیا خوشخبریاں دی ہیں وہ لوگوں کو سناؤ، اور دشواریاں پیدا نہ کرو، یعنی دین کو آسان طریقے سے پریزنٹ کرو، ڈیفیکلٹ طریقے سے پریزنٹ کر کے لوگوں کو پریشان نہ کرو، لوگوں کے لیے دشواریاں نہ پیدا کرو۔ اور آخر میں جو اہم بات کہی جا رہی ہے وہ ہے کہ تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے، یعنی غصے کے ماحول میں کسی کے جواب پر خود جواب دینے سے تو بہتر ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں اور وہاں سے ہٹ جائیں، تاکہ شیطان کو مزید موقع نہ ملے کہ ہم کو ورغلائے اور ہماری زبان سے نازیبا الفاظ کہنے لگائے۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے، شیطان کی پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وضو کر لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ خبر دیتے ہیں کہ دراصل جو غصہ ہم کو آتا ہے اس کے پیچھے شیطان چھپا ہوتا ہے، یعنی شیطان ہم کو ورغلاتا ہے، غصے میں لاتا ہے۔ چونکہ شیطان آگ کا بنایا ہوا ہے تو اس کے ایفیکٹ کو کم کرنے کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم وضو کر لیں۔ ہم وضو کرتے ہیں تو شیطان ہٹ جاتا ہے اور ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ سٹ اور لائی ڈاؤن ٹو کنٹرول اینگر، یہ بھی ایک طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ یعنی ایک طریقہ یہ ہے کہ جب جھگڑا ہو رہا ہو یا کسی بات پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہو اور ایسی سچویشن میں ہم کو غصہ آ جائے اور اگر ہم کھڑے ہوئے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم بیٹھ جائیں، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم کو چاہیے کہ ہم کہیں قریب میں لیٹ جائیں۔ غصے کو ضبط کرنے کا، غصے کو کنٹرول کرنے کا ایک اور طریقہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دی، ان میں سے ایک کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کی طرف دیکھ کر فرمایا
میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر وہ اسے کہہ لے تو اس سے غصے کی حالت جاتی رہے گی۔ یعنی ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے ایک دوسرے کو گالی دی۔ ان میں کا ایک شخص غصے میں لال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو دیکھ کر فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر وہ شخص یہ کلمہ کہہ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے ہم پروٹیکشن مانگ رہے ہیں شیطان رجیم سے بچنے کے لیے۔ غصے کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے ہیں اس حدیث کو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پالے۔ یعنی ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ بہادر شخص وہ ہے، طاقتور شخص وہ ہے جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، ہرا دے، اپنے جسمانی طاقتوں کا، صلاحیتوں کا اظہار کرے، ہم اسی کو بہادر سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصل بہادر اور اصل طاقتور تو وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پالے، یعنی اپنے آپ کو ہرا لے، اپنے غصے کو ٹھنڈا کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کسی چیز کا ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو، جس کو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پی جائے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کا گھونٹ اگر انسان پیتا ہے تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے ہم پر انگلیاں اٹھتی ہیں جبکہ ہم حق پر ہوتے ہیں، اور لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ہم غصے میں آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کی رضا کی فکر کر کے اپنے آپ کو ٹھنڈا کر لیں، غصہ ضبط کر لیں، تو یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔